آج ہماری دھنک نشست ہے اور ہماری صدر مجلس ہیں وہ محترمہ عشرت احمد صاحبہ ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے محترم طارق توحید صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. آج دھنک نشست سے جو چاہے بات کریں. جناب طارق توحید صاحب. جی شکریہ بہت بہت. انشاءاللہ آج میں کچھ کہنے کے موڈ میں نہیں ذرا سے سنوں گا. بہت شکریہ آپ کے دعوت دینے کا. آپ معذرت کے ساتھ ہے طارق صاحب کہ آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. پلیز کبھی کبھی اچھی باتیں بتائیں، اس لیے کہ ایک دو بار آپ نے بات بتائی تھی جو ہم لوگوں کو بہت ہی پسند آئی. تو تھوڑا سا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. ہاں، اس لیے کہ آپ ہم سب لوگوں کا پروگرام ہے اور یہ اسی کو آپ ہی لوگ ہم لوگ مل کر کے ہی اس کو ترقی اور دلچسپ بنا سکتے ہیں. چلیے شکریہ، بہت بہت شکریہ. دوسرے نمبر پر کس کا نمبر ہے؟ جی طارق بھائی کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو دعوت کلام دیا جاتا ہے، جو بھی آپ چاہیں. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ رضوان بھائی. میں بھی آج سننے کے موڈ میں آیا تھا، مگر آپ کہتے ہیں تو میں کسی حوالے سے بات کر لیتا ہوں. چلے میں ایک چھوٹی سی غزل سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. کہ کوئی ہے مسئلہ ذات میں گم، کوئی ہے مسئلہ ذات میں گم، کوئی ہے مقصد حیات میں گم. عشق رقص تجلیات میں گم، حسن رقص تجلیات میں گم، عشق ہے حد ممکنات میں گم. ہر کوئی اپنی جستجو میں مگن، میں بھی ہوں اپنی کائنات میں گم. وہ مدار زمیں سے کیا نکلیں جو ہوئے ہیں حصار ذات میں گم. اور سنائیں تجھے صحیفہ دل، تو کہ جو ہے مقطعات میں گم. تو بہت بہت شکریہ. بہت ہی اعلیٰ، بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہترین کلام، خوبصورت ذخیرہ الفاظ. عامر بھائی کس کا ہے یہ میرے جی؟ میرے اپنے، یہ بھی اسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ بہت اچھا. ایک دیوان ضرور، بہت اچھا، آپ ہمیشہ سناتے ہیں ماشاء اللہ. اور اپنا نام بتا دیا کریں اور زیادہ لوگ یاد دیں گے. اب بہت شکریہ. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جی اس کے بعد محترمہ تلمیز برنی، آپ سے گزارش ہے اگر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں آپ. جی السلام علیکم. میں تو آج سننا ہی چاہوں گی. آپ کو سنانے کا شوق زیادہ ہے ویسے. آپ کو سننے کے لیے تو آئے ہم لوگ. اچھا نہیں، میں میرے پاس ایک نظم ہے، کہیں تو سنا دیتی ہوں، لیکن تھوڑی طویل ہے. طویل سے مطلب یہ کہ ایک یا دو تین صفحات کی ہے. آپ کوئی بات نہیں، ہمیں بھی شاید مل جائے گی، ہم بھی لمبا سنانے لگیں گے. اچھا بہرحال یہ سنا دیتی ہوں میں آپ کو. یہ نظم مورہ ہے، یہ شاید آزاد ہے. بہرحال میں اس نظم کا اصل میں انگریزی میں ترجمہ میں نے خود ہی کیا تھا، شائع ہو چکا ہے وہ بھی، اور یہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. اس نظم کا نام ہے میں آج کی سنڈریلا ہوں. کیا نام ہے؟ اس نظم کا نام ہے میں آج کی سنڈریلا ہوں. اچھا میں سنا دیتی ہوں آپ کو. بہرحال یہ میں نئے دور کی آج کی سنڈریلا ہوں. اب مجھے میری سوتیلی ماں، بلکہ میری حقیقی ماں، ایسی پارٹیوں میں لے جاتی ہے جہاں شہزادوں کی آمد متوقع ہو. اب مجھے پری تیار نہیں کرتی، اب میں خود ہی تیار ہو جاتی کہ میں نے اس کی تعلیم و تربیت حاصل کی ہے اور سنگھار کو تجارت بنا دیا ہے. اب مجھ سے کوئی نہیں کہتا کہ اس رنگ کے کپڑے پہنو. اب کہنے والے کی ہر فرمائش کہنے سے قبل ہی پوری ہو جاتی ہے. میں آج کی سنڈریلا ہوں. اب پارٹیاں 11 یا 12 بجے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت شروع ہوتی ہیں اور ساری رات چلتی ہیں. میں آج کی سنڈریلا ہوں. جس محفل میں جاتی ہوں وہاں ایک نہیں کئی شہزادے ہوتے ہیں، اور بے شمار سنڈریلائیں جن کو ان کی مائیں اور باپ تیار کر کے لاتے ہیں، جن کو ان کی مائیں اور باپ تیار کر کے لاتے ہیں ہر کام کے لیے، ہر ادھورے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. میں آج کی سنڈریلا ہوں. پارٹیوں میں جاتی ہوں
لیکن کسی شہزادی کی خواہش سے قبل ہی میں خود ہی اسے اپنے ساتھ رقص کی پیشکش کرتی ہوں۔ اب کسی کی نظر، کسی کا لمس، کسی کے الفاظ، کسی کا قرب، کسی کے سانسوں کی حرارت، کسی کے لب میرے اندر کوئی ہلچل نہیں مچاتا، کیونکہ میں بھی جانتی ہوں اور وہ بھی جانتا ہے کہ یہ ساتھ نہ تو پہلا ہے اور نہ آخری۔ میں آج کی سنڈریلا ہوں، میرے پاس جوتوں کے بے شمار جوڑے ہیں، لاتعداد کپڑے ہیں، لیکن پھر بھی ہر پارٹی میں انتخاب کرتے وقت مجھے اتنی ہی فکر اور پریشانی ہوتی ہے جتنی کہانی والے سنڈریلا کو ہوئی تھی۔ میں آج کی سنڈریلا ہوں، اتنے کپڑوں اور جوتوں کے باوجود بھی میرا کوئی جوتا پارٹی میں نہیں رہ جاتا۔ میں آج کی سنڈریلا ہوں، انتظار کر رہی ہوں ایک ایسی ذات کا جب شہزادے اور اس کے ہرکارے میرے گمشدہ جوتے کو لے کر گھر گھر پھریں گے۔ میں آج کی سنڈریلا ہوں، اگر شہزادہ اور اس کے آدمی آ بھی گئے تو اب میری ماں مجھے نہیں چھپائے گی۔ میں آج کی سنڈریلا ہوں، جانتی ہوں کہ چاہے جوتا پیر میں پاؤں میں تنگ ہو یا ڈھیلا، میں یہی کہوں گی کہ ہاں یہی میرا جوتا ہے، اور اس کے بعد شاید میں اپنے ناپ کا کوئی جوتا کبھی نہ پہن سکوں۔ کوئی جوتا ڈھیلا ہوگا اور کوئی تنگ، مگر میں ساری عمر انہی جوتوں سے کام چلاؤں گی۔ میں آج کی سنڈریلا ہوں، شادی کے بعد میرا شوہر مجھے ماں کی طرح ہی تیار کروا کے پارٹیوں میں لے جائے گا۔ ہر بڑے آدمی، ہر افسر، ہر ڈائریکٹر کے قریب اس کی نظریں مجھے دھکیل رہی ہوں گی، کیونکہ میں آج کی سنڈریلا ہوں۔ لیکن شاید اسے یہ نہیں معلوم کہ میں جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ سے بھی کام لیتی ہوں۔ میں آج کی سنڈریلا ہوں۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ اچھی ہے تنویر صاحبہ، بہت اچھی۔ تلمیس بہن بہت اچھی ہے، بڑا نئی سوچ ہے آپ کی، آپ نے کہانی کو ایک بالکل مختلف رخ دیا ہے۔ مجھے رول ڈال کی نظمیں یاد آ رہی تھی کہ وہ کس طرح فیری ٹیلز کو لیتے تھے اور ٹویسٹ کر دیتے تھے۔ آپ نے شاید ان کی پڑھی ہو، 3 لٹل پیگز، اور وہ جو مشہور فیری ٹیلز ہیں انہوں نے لیا اور اس کی ٹویسٹڈ اینڈنگز بنائی ہیں۔ تو مجھے یہی لگا کہ یہ آپ نے یہ رول ڈال والا کام کیا ہے آج، بڑی اچھی۔ شکریہ۔ ویسے جب میں نے لکھی تھی تو میں نے ان میں سے کسی کو نہیں پڑھا۔ بہت اچھی علامتی نظم ہے، آپ پڑھیے گا ضرور۔ وہ رول ڈال کی نظمیں جو انہوں نے کلاسک فیری ٹیلز لی ہیں اور ان کو انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے۔ جی شکریہ بہت بہت شکریہ تلمیز بہن۔ آپ کے بعد میں اب گزارش کروں گا محترمہ فخر النساء صاحبہ سے خطاب کے لیے۔ محترمہ آپ نے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے۔ محترمہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، بس یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے لکھی تھی، پتہ نہیں پہلے آپ کو سنائی تھی یا نہیں، یہ نہیں معلوم۔ یہ میں نے لکھی تھی اپنی ماں کے لیے، اپنی پیاری بی اماں کہتے تھے ہم ان کو، اپنی بی اماں کے لیے۔ میری ماں میں تمہیں لفظوں میں اتاروں کیسے، میری ماں میں تمہیں لفظوں میں اتاروں کیسے، کیسے الفاظ کو محتاج تعارف کر دوں، کوئی محتاط قلم ہو تو گزارش کر دوں، ان کے کردار کو لکھنے کی سفارش کر دوں۔ لفظ بیتی ہوئی یادوں کے تعاقب میں ہیں، لفظ بیتی ہوئی یادوں کے تعاقب میں ہیں، کیسے ان یادوں کو سانچوں میں مجسم کر دوں۔ میرے پچھتاوے میرا ساتھ نہ چھوڑیں گے کبھی، میرے پچھتاوے میرا ساتھ نہ چھوڑیں گے کبھی، کیسے ماضی کی خطاؤں کو رفع میں کر دوں۔ کیسے تنہا شب تاریک میں لمبا وہ سفر، کیسے تنہا شب تاریک میں لمبا وہ سفر، تو نے کاٹا ہے اندھیروں کو سحر ہونے تک۔ اپنی خودداری کو تو نے کبھی رسوا نہ کیا، اپنے بچوں کو کسی در کا سوال ہی نہ کیا۔ کتنے طوفانوں کے رخ موڑ دیے تھے تو نے، کتنے طوفانوں کے رخ موڑ دیے تھے تو نے، ٹوٹی کشتی کو کنارے سے لگایا تو نے۔ کیسے دن رات مشقت کا سفر کاٹا تھا، کیسے ہر فیصلہ چھوڑا تھا خدا پر تو نے۔ ایک نیا باب رقم کر کے دکھایا تو نے، ظلم کے دور میں حق بات کہی تھی تو نے۔ اپنی نسلوں کو محبت کا قرینہ دے کر، اپنی نسلوں کو محبت کا قرینہ دے کر، حسد و بغض کی تفریق مٹائی تو نے۔ علم سے علم کی قندیل جگائی تو نے، اپنی قندیل کو تو نے کبھی بجھنے نہ دیا، اپنی قندیل کو تو نے کبھی بجھنے نہ دیا۔ نیکیاں کر کے بھلانے کا سبق ہم کو دیا، نیکیاں کر کے بھلانے کا سبق ہم کو دیا، کسی احسان کو اپنے نہ جتایا تو نے۔ آج احسان ہے ماں ہم پہ تیری چاہت کے، آج احسان ہے ہم پہ تیری چاہت کے، ہم تو مقروض ہیں مقروض ہی رہ جائیں گے بس،
رات کے گہرے اندھیرے میں وہ روشن تارا، رات کے گہرے اندھیرے میں وہ روشن تارا آپ کی یاد دلانے کو چلا آتا ہے، میری ماں میں تمہیں لفظوں میں اتاروں کیسے۔ یہ میں نے اپنی بی اماں کے لیے لکھی تھی۔ میرے والد بہت چھوٹے تھے ہم جب فوت ہو گئے تھے، اور میری ماں نے پالا تھا، اور بس یہ مدرس ڈے کے اوپر میں نے لکھی تھی اپنی بی اماں کے لیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت خوب، بہت 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 شکریہ۔ بہت بہت آپ لکھا کریں، آپ لکھ سکتے ہیں فخرالنساء بہن، ضرور لکھا کریں آپ، بہت اچھا لکھا، بہت دل کی گہرائیوں سے۔ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بڑے دل کی گہرائیوں سے ماں کی محبت کو آپ نے اجاگر کیا، اور شکریہ۔ ان کی یہ ہر ماں کے لیے ہے، یہ ہر ماں کے لیے ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، تو آپ جی لکھا کریں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لکھا کریں۔ آپ جی نہیں، اور بھی لکھی ہے میں نے، جو میں بعد میں کبھی آپ کو سناؤں گی۔ ہاں، اپنی بیٹی کے لیے بھی لکھی ہے، وہ بھی میری بیٹی صدف کو جانتی ہیں یہ، وہ جب یہاں آئی تھی رخصت ہو کے، جب میں نے اس کے لیے لکھی تھی، اگر آپ کہیں تو وہ بھی سنا دوں، اگر وقت ہے فرصت ہے تو۔ آپ مشورہ کر لیں، ٹائم ہے تو دوبارہ سنائیں۔ ہاں نہیں کوئی بات نہیں، آپ دوسروں کو انوائٹ کر لیں، پہلے ہم ان کا سن لیں انشاءاللہ، پھر آخر میں اگر ٹائم ہوگا تو پھر سنا دیں۔ نہیں بعد میں سنا دوں گی، کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ آپ فخرالنساء بہن ایک بہت اچھے جو آزاد نظم کے اصول ہوتے ہیں، آپ نے ان جی کو جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بڑی اچھی طرح فالو کر دیا۔ تو جس طرح شکریہ۔ آزاد نظم میں جو ہے ارکان کی قید نہیں ہوتی، تو آپ کی جو بیر ہے فاعلن فاعلتن فاعلتن فاعلتن، مگر جب آپ نے اس کو باندھا ہے مختلف مصروں میں، تو آپ نے باندھا ہے فاعلن فاعلتن فاعلتن فا، فاعلن فاعلتن فاعلتن فاعلہ، فاعل فاعلتن فا۔ تو یہ ایکچولی آزاد نظم میں اس کی گنجائش جی کہ آپ بس ایک طرح سے ہم پکے شاعر تو نہیں ہیں، بس تو بندیاں کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے آزاد نظم لکھنی ہے ان کے لیے ایک اچھی یہ ہے کہ آپ نے اس بحر کو نہیں چھوڑا، اور آپ نے جو آخری لفظ ہے آپ کا، وہ آپ نے کئی دفعہ فا باندھا ہے، کئی دفعہ فائے باندھا ہے، کئی دفعہ فائے لا باندھا ہے، جو کہ اجازت ہوتی ہے آزاد نظم کے اندر۔ اس لیے جن لوگوں نے سنا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا ردم اس میں رہا ہے، ہر چند کے آخری جو تکتی تھی وہ بدل رہی تھی، مگر ویسے میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا جو ہے آزاد نظم میں اس کی گنجائش ہے، جو کہ پابند نظم میں نہیں ہوتی۔ جی ہاں ہاں، یہ آزاد نظم سمجھیے ہماری تو یہی ہوتی ہے، غزلیں بہت کم سمجھ میں آتی ہیں، آگے جا کے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، نہیں معلوم۔ جی آپ نے بہت اچھی بات کی وہ غزل کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا جی بہت لوپ سائڈڈ ہے ہم لوگ نا، ہم، اتنے زیادہ غزل پہ بات کرتے ہیں، جی جی اور زیادہ جب اردو غزل، ادب کی بات ہوتی ہے تو جی 90% صرف غزل کی ہی بات ہوتی ہے، جی باقی جی جو ہے رہی صحیح جنم خان میں 5% کچھ اور شاعری، اور 5% جو ہے نثر کی بات ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے ابھی تک جتنے لوگوں نے بات کی ہے آپ سمیت، سب نے شاعری ہی سنائی ہے، اور جی جی اتنا نثر کے ساتھ زیادتی ہے، اس قدر زیادتی ہے کہ اب ہمیں سلمان بھائی کو بلانا ہی پڑے گا، کوئی ہمیں خوبصورت نثر پارا سنائے۔ سلمان بھائی، میں بھی آج نثر پارا ہی سناؤں گی۔ میں بھی نثر سناؤں گا، کیونکہ مجھے جو ہے نا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادتی کر رہے ہیں، اردو گھر کی جگہ ہم نے غزل گھر بنا دیا ہے اس کو۔ تو عامر بھائی آپ بھی، عامر بھائی کو سلمان بھائی سوری۔ جی السلام علیکم حاضرین محفل کو آداب۔ بات صحیح ہے، خیر ہمارے یہاں غزل پہ ہی زور ہوتا ہے، شاعری پہ زور ہوتا ہے، شاعری میں بھی غزل پہ زور ہوتا ہے، حالانکہ نثر بھی بہت ہیں، آزاد نظمیں بہت ہیں، اچھی اچھی لکھی جا رہی ہیں، اس میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اچھا آج کا یہ ہے کہ نثر پارا تو میں نے انتخاب نہیں کیا، میں تو ایک کتاب پہ بات کرنے والا تھا جو کہ انگریزی میں ہے، لیکن یہ کتاب ہے، غالباً کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہو یا اس کو پڑھا ہو، بہت عمدہ کتاب ہے، تو میں نے کہا چلیں اس کتاب کے اوپر، میں نے یہ ختم نہیں کی، ابھی یہ جاری ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ خیر میں کیا متاثر ہوں، یہ تو پچھلے 4-5 سالوں سے نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر ہے شاید، یہ ہے یووال نوآ حراری کی سیپینس جو ہے، میں مختصر جتنی میں نے پڑھی ہے اس حساب سے بس تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے سوچا آپ کو دے دوں، ان کے جو کچھ اس میں تو بے شمار خیر کنٹروورسل باتیں ہیں جو کہ مروجہ خیالات سے متضاد ہیں، لیکن یہ جو حراری صاحب ہیں یہ جوش ہیں،
ایٹ لیسٹ کلچرلی, اور یہ اسرائیل میں ہوتے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انسان کی تاریخ پہ, اور ہم جو ہیں ان کتابوں کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی روزمرہ زندگی کس قدر کہنا چاہیے باریکیوں میں بس الجھی ہوئی ہے, اور ایک آفاقی نقطہ نظر کبھی کبھی اس طرح کی کتابیں مہیا کر دیتی ہیں. ایک تو احساس انسان کو اپنی کم مائیگی کا اور بالکل بے ثباتی کا جب ہوتا ہے, جب آپ کہیں جائیے, جس طرح پلانٹیریم جائیے یا کسی ایسی جگہ جائیے جہاں پہ انہوں نے یونیورس کے بارے میں, اسٹرانومی کے بارے میں جو چیزیں وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت انسان کو اپنی اس سائز کا خیال آتا ہے کہ یار بالکل کچھ بھی نہیں ہے, اتنی بڑی یونیورس میں انسان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. دوسرا یہ چلیں آپ اس سے مزید اگر پیچھے ہٹیں تو انسان کی ایک تو زندگی چل رہی ہے, لیکن پھر جب یہ خیال کہ یار دنیا تو آلموسٹ 14 بلین سالوں سے یہاں موجود ہے, اور انسان ان میں سے چند لاکھ سال کی کہانی ہے, اور کیسے یہ بتدریج کس طرح یہ بدلا ہے نا, تو اس سے مزید ایک میرے خیال سے تو ایک بہت ہی ریفریشنگ قسم کا انسان کو وہ پرسپیکٹو ملتا ہے دنیا کے اوپر کہ یہ ہے کیا چیز اور ہماری اس میں کیا حیثیت ہے. تو بہرحال مختصراً میں بس اس کی آسان کتاب ہے بہت, لیکن یہ ہسٹری کے پروفیسر ہیں, لیکن یہ اپنے خیالات بہت ہی عمدہ, بہت ہی آسان طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو اس کتاب کی سب سے بڑی ایکچولی جو پازیٹیو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ریڈیبلٹی بہت ہی زبردست ہے, آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور نام انہوں نے اس کا چوز کیا سیپینس, جو کہ آف کورس ہومو سیپینس سے نکلا ہے. ہومو سیپینس انسان کا, آج کے موجودہ انسان کا سائنٹیفک نیم ہے. آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ انسان واحد سائنس ہمیں بتا رہی ہے ہر طرح سے. اب اگین اس میں چاہوں گا آپ اس کتاب کو پڑھیں یا میری یہ سمری کو سنیں بالکل کسی بھی اس سے بالاتر ہو کے تعصب سے کہ بھائی مذہب نے کیا بتایا اور ایوولوشن تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ دیکھیے کہ سائنس کے جو شواہدات ہیں آج تک, اس کو انہوں نے کس طرح پریزنٹ کیا ہے, اور وہ اس کی روشنی میں آپ سے کیا بات کرتے ہیں یہ حراری صاحب. تو انہوں نے جو کتاب شروع کی ہے وہ بالکل جب انسان کا وجود دنیا میں آیا اس وقت کی بات شروع کرتے ہیں, جس میں تقریباً 3 لاکھ پہلے جو ہے وہ انسان, جن کو ہم آج کے موجودہ انسانوں کا وہ کہہ سکتے ہیں, وہ دنیا میں کرائرس کے اوپر اپنا گھوم رہے تھے. ہنٹرز فوریجرز ان کو کہتے ہیں آج کی زبان میں. وہ لوگ اپنی مختلف اس سے زندگی گزار رہے تھے. تو ہومو سیپینز جو ہیں, جو کہ سیپینز جو ہے اصل میں وائس کو کہا جاتا ہے, اور ہومو جو ہے وہ مین ہوتا ہے. تو ہومو سیپینز واز جسٹ ون کائنڈ آف ہیومن بینگس. اس میں جو دوسرے تھے وہ ہومو روڈولفینس تھے, ہومو ایریکٹس تھے, اور ہومو نیانڈرتھیلس تھے. یہ نیانڈرتھیلس خاص طور پہ بالکل انسانوں سے ملتے جلتے تھے, لیکن جینیٹکلی الگ تھے. ان کی آج بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شواہدات موجود ہیں, ان کی ہمیں سیمپلز, ڈی این اے سب کچھ ملتے رہتے ہیں, بونز ملتی رہتی ہیں. لیکن کتاب کے شروع میں موضوع یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ ہومو سیپینز سب پہ غالب آ گئے, اور باقی یہ سارے جو انسانوں ہی کی نسل تھی آہستہ آہستہ مٹ گئی. تو اس میں انہوں نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں کہ ہومو سیپینز ویسے تو دیکھا جائے تو 1.5 لاکھ پہلے انسانوں نے, اور یہ نیانڈرتھلز نے بھی آگ کا استعمال سیکھ لیا تھا, ٹولز وغیرہ سیکھ لیے تھے. لیکن ہومو سیپینز جب ایسٹ افریقہ سے نکلے 70,000 سال پہلے, تو وہ اس وقت تک ایسے ارتقائی عمل تک پہنچ چکے تھے کہ وہ پھر جن علاقوں میں بھی گئے جہاں پہ پہلے سے دوسرے انسان بس رہے تھے, انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان کو یا تو مار کے بھگا دیا یا ان کے اوپر غالب ہو گئے. اب یہ ان کو کس طرح, اب یہ جب فار ایگزامپل جب یہ نکلے 70,000 سال پہلے ایسٹ افریقہ سے, تو اس وقت آلریڈی ایشیا میں نیانڈرتھیلس تھے, اور یہ ہومو روڈولفینس جو تھے یہ ایشیا, فار ایسٹ ایشیا کی طرف زیادہ پھیلے ہوئے تھے. لیکن اس وقت ہومو سیپینز جو کہ ایک اور نسل جب افریقہ سے نکلی, تو پھر یہ بس پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کسی وجہ سے 45,000 سال پہلے آسٹریلیا پہنچ گئے. حالانکہ 45,000 سال پہلے آسٹریلیا جو ہے اس وقت بھی جزیرہ تھا, بیچ میں تقریباً 60 میل کے پانی
کے چینلز سے. ٹھیک ہے, کچھ لینڈ کی کنٹینیوٹی تھی, آج کی طرح نہیں تھا کہ بالکل آئسولیٹڈ ہو, لیکن پھر بھی یہ 45,000 پہلے سیپینز آسٹریلیا کیسے پہنچے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر سائنٹسٹ آج بھی کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہومو سیپینز 14,000 سال پہلے نارتھ امریکہ پہنچے, اور پھر اس کے بعد ساؤتھ امریکہ گئے. اب یہ سوال کہ بھئی انہوں نے سائبیریا کا علاقہ کیسے کراس کیا, جو کہ -60 فahrenheit میں جس کا ٹیمپریچر ہے, اس کے لیے انہوں نے کیا انتظامات کیے, یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر روز ہی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہومو سیپینز کی جو مین چیز تھی جس نے ان کو ممتاز کیا باقی لوگوں سے, وہ ان کی عقل سے زیادہ لینگویج سب سے پہلے ڈیولپ کی, وہ ہے ان کی وجہ, ون آف دا مین ریزنس. اور اس کے بعد جب لینگویج ڈیولپ ہوئی ہے تو آپس میں کوپریشن بڑھا ہے, اور جب کوپریشن بڑھا ہے تو ان کی کہنا چاہیے دوسروں کے مقابلے میں برتری ہو گئی, اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا, اور یا تو ان کو بالکل ایکسٹنکٹ کر دیا یا جو ہے وہ بھگا دیا. اور ایونچولی خیر تقریباً 40,000 سال پہلے تک غالباً, میرے پاس یہ والی ڈیٹ نہیں لکھی, کہ دنیا میں صرف پھر ہومو سیپینز رہ گئے اور باقی لوگ نہیں تھے. اب یہ مختلف ادوار سے اس کہانی کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ تو بالکل شروع کی کہانی ہو گئی کہ ہومو سیپینز کیسے آئے. اس کے بعد انہوں نے بتانا شروع کیا کہ سوسائٹیز کیسے فارم ہوئی. تو پہلے آپ ایک ہنٹنگ سوسائٹی میں تھے, فوریجرز کہہ لیں ان کو. اس کے بعد آپ نے پھر ایگریکلچر ریولوشن آیا, اس میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا. ان کے بقول تو ایکچولی انہوں نے ہم نے ایگریکلچر سوسائٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے اتنا کیا کہتے ہیں ہارڈ شپ زیادہ ہوئی ہے اور فائدے کم ہوئے ہیں, لیکن ہاں اس سے یہ جو آرام ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آبادی بڑھی, اور پھر انسان سیٹل ہو کے اپنی فیملی لائف اور سب میں جو ہے وہ لگ گیا. تو یہ مسلسل پیرللز بھی ڈرا کرتے رہتے ہیں کہ جو چیزیں 10,000 سال پہلے ہوئی اور جو آج ہو رہی ہیں ان میں کتنا فرق ہے. کیونکہ اگین ہم یہ تناظر میں رکھیں کہ یہ پوری ماڈرن دنیا اگر 4-5 ہزار سال کی بات ہے, تو ہم نے تو اس سے پہلے بہت بڑا اور بہت لمبا ایک ارتقائی سفر کیا ہے. اس وجہ سے اگر ماڈرن آسائشوں کو اور ٹیکنالوجی کو آپ ہٹا دیجئے تو اتنی بیسکس میں انسان میں کتنا فرق آیا ہے. تو وہ جب ان لیئرز کو پیل کرتے ہیں تو وہ پیرللز ڈرا کرتے ہیں کہ بھئی آج سے 10,000 سال پہلے جو انسان سوچ رہا تھا, اس کے جو آبجیکٹیوز تھے ہمارے آبجیکٹیوز سے بہت زیادہ کچھ مختلف شاید نہیں ہیں. اور اس کے بعد بات آگے بڑھی تو وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی پھر انسان نے ایک جو ان کا بالکل ہی سب سے زیادہ میں کہوں گا کنٹروورسل کیا کہ مختلف تناظر میں بات کرنے کی بات ہے. کہتے ہیں کہ بھئی جب لینگویج سیکھ لی, سوسائٹیز فارم ہونے لگیں, تو سوسائٹی کو یا منظم رکھنے کے لیے ایک امیجنڈ آرڈر کی ضرورت تھی. اب وہ امیجنڈ آرڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اور کچھ بھی ہے, یعنی اگر آپ سوچا جائے تو بہت ساری چیزیں جو انسان کے صرف کلیکٹیو مائنڈز میں جو ہیں وہ موجود ہیں. فار ایگزامپل پیسے کی ورتھ, مذہب, کوئی بھی لا اینڈ آرڈر, کوئی بھی جو آج ہم جن اصولوں کے تحت جو ہمارے لیے ایک کانکریٹ فیکٹس جو چیزیں ہیں سوسائٹی کے اعتبار سے, وہ اصل میں صرف امیجنڈ آرڈرز ہیں, اور وہ ضروری ہیں کہ آپ وہ اگر نہیں ہوں گے تو سوسائٹی کا جو ہے کاروبار یا نظام جو ہے وہ درہم بھرم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے امیجنڈ آرڈرز جو ہیں ان میں اب یہ چاہے, اور یہ امیجنڈ آرڈرز مختلف اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں. یہ کبھی نیشنلزم میں چلے جاتے ہیں, کبھی یہ بالکل مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں. اب ان کی مثال امپیریلزم کی, فار ایگزامپل جب یورپین سوسائٹیز نے اتنا وہ اپنے آپ کو فروغ دیا یہ 1500s and 1600s onwards میں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس امیجن آرڈر میں بلیو کرتے تھے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ ہر حق رکھتا ہے کسی بھی جگہ رول کرنے کے لیے. تو جب وہ کسی نئی جگہ پہنچتے تھے, کسی نئی زمین میں پہنچتے تھے, تو وہ اس زمین کو اپنے بادشاہ کے لیے کلیم کر لیتے تھے, چاہے وہ کوئی کولمبس ہو, چاہے وہ جیمز کک ہو جس نے آسٹریلیا دریافت کیا. تو وہ اپنے بادشاہ کے لیے اس کو جو ہے وہ کلیم کر لیتے تھے کہ بھئی ہم آ گئے ہیں اور یہ زمین ہمارے بادشاہ کی, چاہے اس سے پہلے کوئی بھی وہاں رہ رہا ہے نہیں رہ رہا, ان سے کوئی سروکار نہیں تھا, لیکن ان کا امیجن آرڈر یہ تھا کیونکہ ہمارے بادشاہ کا حق ہے, اس لیے ہم اس دنیا کے اوپر اپنے بادشاہ کا جھنڈا سب سے زیادہ لہرائیں گے. تو ابھی میں جس حصے پہ ہوں اس میں یہ سب باتیں ہیں کہ بھئی امیجنڈ آرڈرز پیسے کے حساب سے اور مذہب کے حساب سے, اور کنٹریاں کیسے فارم ہوئیں اور پھر کیسے ہوا. پھر بات انہوں نے بہت تفصیل سے کی کہ بھئی یورپ میں ایسا کیا تھا
جو وہ 1600 سینچری آنورڈس پوری دنیا پہ چھا گیا. یہ آرگیو کرتے ہیں کہ جس وقت یورپ نے اپنی ابتدائی ترقی کی اس وقت پوری دنیا کے پاس یا پوری بڑی بڑی امپائرز کے پاس، اس میں ترک امپائر، ایرانی امپائر، چینی موجود تھے، ان سب کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ وہ جہاز بھیجتے اور وہ امریکہ دریافت کر لیتے، یا وہ ایک فلیٹ تیار کرتے اور وہ آسٹریلیا چلے جاتے. سب کے پاس ٹیکنالوجی موجود تھی بالکل ارلی، یہ سائنٹیفک ریولوشن سے بالکل پہلے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں جو ان کے پاس مسنگ تھا وہ یہ تھا، یہ احساس تھا کہ، اور یہ کلچر، کہ وہ ویلیوز اور وہ میتھس اور وہ یہی جو میں نے بتایا امیجنڈ آرڈر امپائرز کے بارے میں، جس سے ان قوموں میں وہ لگن پیدا ہوتی کہ ہم باہر نکلیں اور ہم دریافت کریں کہ باہر ہے کیا. اور وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جب ان دریافتوں کی خبریں پوری دنیا میں اس وقت بھی پھیلتی تھیں، ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی اگر کولمبس امریکہ گیا ہے تو ہم بھی اپنا ایک نمائندہ امریکہ بھیج دیں. یعنی کوئی کسی قسم کی وہ نہیں تھی. تو کہتے ہیں اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ پھر ایک سرکل جو ہے کہ بھئی حکمرانوں کو خیال آیا کہ بھئی یہ جو سائنٹیفک اور جو سائنٹسٹ ہیں ان کی تحقیق سے ہم اپنے امپیریل ایمبیشنز کو جو ہے وہ فروغ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس سٹیج میں جا کے 1600s میں جا کے لیٹ 1500s میں جا کے سائنس میں انویسٹ کرنا شروع کیا. اور اس کی بنیادی وجہ سائنس میں انویسٹ کرنے کی وہی تھی کہ ہم اپنے پاور اور اپنی جو کہنا چاہیے حکومت کو، اس کو پھیلا سکیں. تو اسی لیے آج تک بہت ساری جو ریولوشن سائنٹیفک ہیں وہ ابھی بھی ڈیفینس ڈریون ہیں، وہ ابھی بھی وارفیئر سے ہمارے پاس پھر عام کنزیومر لائف میں آتی ہیں. تو سائنٹیفک ریولوشن پہ بھی خیر انہوں نے اس کو بہت تفصیل سے بات کی ہے. تو مختصراً یہ کہ بہت ہی ایک مختلف نظریہ جو کہ عام کسی ایک پرٹیکولر مذہب کی تناظر سے نہیں ہے، اس میں آپ کو سب مذہب کی مثالیں دیں گے اور وہ بتائیں گے، پیرللز ڈرا کریں گے کہ بھئی یہ دیکھیے یہ چیز اگر ایسے ہو رہی ہے تو اس اصول کے تحت ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی عباسی خلیفہ کے دور میں ہو رہی ہے، چاہے وہ منگ ڈائنیسٹی میں ہو رہی ہے. وہ اصول یہی ہے کیونکہ انسان کا ارتقائی عمل اسی طرح گزر رہا ہے. تو بہرحال میں نے تعریف تو بہت سنی تھی، اور یہ یقیناً کتاب اپنی پوری کہنا چاہیے ریپوٹیشن کیا اس کے حساب سے پوری اتری ہے. بہت بہترین ہے، بہت زیادہ ریڈیبل ہے، بہت آسان ہے. اور میرے خیال سے اس کے بعد انہوں نے اس کا ایک فالو اپ بھی لکھا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کے بعد اس کو پڑھیں گے. لیکن تو بہرحال میں نے کہا چلیں اس کو تھوڑا سا، میرے خیال سے بہت زیادہ خیالات کو میں صحیح طرح باندھ نہیں سکا، لیکن یہ کور ہی اتنا بڑا وسیع کینوس کرتی ہے کہ میں اس کو کسی ایک جگہ پہ محدود کر نہیں سکتا تھا. تو بہرحال کتاب کا نام ہے سیپینس، اور یہ آڈیو بک میں بھی موجود ہے، اور یووال نوآ ہراری صاحب کی یہ کتاب ہے. تو اگر آپ لوگوں کو موقع ملیے تو اس کو ضرور پڑھیے گا. شکریہ بہت بہت. بہت بہت شکریہ سلمان، بہت اچھی چیز بتائی آپ نے. مجھے آپ نے یہ جو امیجن آرڈر وغیرہ کی بات بتا رہے تھے، آپ نے مجھے کچھ اشارہ مل رہا تھا کہ جو کارل مارکس کی یا پھر لینن کی بھی جو ساری تحریر ہیں جو کہ ہمیں جو اشتراکی جو لٹریچر ہوتا تھا اس کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر ہوتا تھا کہ انسان کا جو ایولیوشن ہے، معاشرہ کس طرح بنا ہے اور کیوں یہ آپ کو آرڈرز کی یا مذہب کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ وہاں سے ہریری صاحب متاثر ہیں، لیکن بہت اچھا آپ نے کیا، ذکر کر دیا اس کتاب کا، اور میں تو یقیناً اس کو کتاب پہ لے کے پڑھوں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سلمان. میں کچھ کہنا چاہوں گی، بس مجھے اصل میں جب آپ آرڈر کی بات کر رہے تھے جس میں کہ قانون کا آرڈر اور ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشنز کا آرڈر، تو مجھے اصل میں آپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ موجود رہا ہے، اس کی صورتیں بدل گئی ہیں، تو میں معذرت چاہوں گی اس مزاحیہ کو. مجھے گانے کا مکھڑا یاد آ رہا تھا، میں غم ملا ہمیشہ صورت بدل بدل کے. تو بس مجھے یہی کہنا تھا. لیکن یہ کہ چلیے شکریہ بہت بہت. ہم آگے چلتے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا. سوری عامر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں ایک پوائنٹ چھوٹا سا دینا چاہوں گا جو کہ میرے دوست اظہر وحید نے ایکچولی اٹھایا تھا، جو کہ واصف علی واصف صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا، کہ کیونکہ اس میں تھوڑا سا مذہب کار فرما ہوا ہے، کیونکہ جب تک مسلمانوں کا سائنس پہ غلبہ رہا ہے، مسلمانوں نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس سے انسانوں کو آرام سے قتل کیا جا سکے. جس طرح نہ ہی مسلمانوں نے فائر والے تیر بنائے جن کو آگ لگ جائے، نہ ہی توپ ایجاد کی، نہ ہی کوئی اور ماس ڈسٹرکشن بنائی.
تو ایک چھوٹا سا یہ نقطہ ہے جو کہ اس کو انہوں نے ایک بڑے نئے طریقے سے پٹ اپ کیا تھا کہ دنیا کی ترقی کے لیے یہ ضروری تھا کہ کیونکہ مسلمان کبھی بھی ایسی چیزیں نہ بنا سکتے، تو یہ ضروری تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہے مغرب کی طرف منتقل کر دی جائیں. تو چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو کہ لگتا ہے ٹروتھ بھی ہے کہ مسلمانوں نے ڈائگنوسٹک ٹولز بنائے، سب کچھ بنایا، مگر یہ کبھی نہیں بنایا جب حالانکہ ٹاپ آف دا ورلڈ تھے. مگر جس طرح تاتاریوں نے یا چائنا نے وہ تیر بنایا جس سے انسانوں کو قتل کیا جا سکے، تیر پھینکے جائیں جن سے آگ لگ جائے، مسلمانوں نے ان کو اڈاپٹ کیا مگر پرائمری انوینٹ نہیں کیا. اور اس میں مذہب ہو سکتا ہے کہ ایک رول پلے کر رہا ہو، کیونکہ کبھی بھی اسلام کے اندر یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ مطلب تلوار تو ایک جائز طریقہ ہے نا کہ آپ کی اپنی جان بھی ایٹ رسک ہے، مگر دور سے کھڑے کھڑے آگ لگا دیں، دور سے کھڑے کھڑے ہزاروں کو مار دیں، یہ مذہب کی ایک وہ تھی جس کی وجہ سے مسلم سائنٹسٹ کبھی بھی ادھر نہیں گئے، نہ اسپین میں گئے نہ بغداد میں گئے. اور یہ ٹیکنالوجیز جب آئیں بھی تو باہر سے اندر آئیں تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، مگر مسلمز میرا خیال ہے ریلیجن کی وجہ سے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوئے. یا پھر آپ ایسے کہہ لیں کہ تقدیر کا یا قدرت کا جو انڈیا تھا اس میں کیونکہ یہ سب چیزوں نے آنا تھا اور یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اندر نہیں آئی تو پھر یہ شفٹ ہو گیا ویسٹ کے اندر. ویسے ایک نقطہ نظر ہے جو کہ انٹرسٹ جو کہ لگتا ہے حقیقت پہ مبنی بھی ہے، تو ویسے ہی میں نے کہا میں پوائنٹ کرتا. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. مجھے خیال آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے GF-17 کا بھی کیا ہے کہ چائنا کا ڈیزائن ہے وہ میڈ ان پاکستان کا اسٹیکر لگا دیا. اب میں گزارش کروں گا جناب شیخ اعجاز صاحب سے. جی السلام علیکم. آج تو ماشاء اللہ اس وقت دل کر رہا ہے کہ ڈسکشن میں حصہ لیا جائے، اور خاص کر جو سلمان صدیقی صاحب نے جو سائنس کے حوالے سے بات کی ہے. اب دیکھیں نا، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم یہ ہمارا بلیف قرآن میں ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو طوفان نوح آیا تو ساری دنیا سب لوگ مٹ گئے تھے، جو کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے تھے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی انسان سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا یا الاسکا کیسے پہنچ گئے، یا تو یہ چیز سمجھ جاتی. میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں ایک مقرر کرنا چاہیے ایک دن جس میں ہم اس پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کو حتمی نتائج پہنچے کہ اصل چیز ہے کیا. کہ ہمیں سائنس ضرور، سائنس کے بغیر تو مذہب تو سکھاتا ہی سائنس ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی ایک موقع دینا چاہیے. اور ماشاءاللہ ان کی میں بتاؤں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں جناب صاحب، اور کہاں کہاں سے، اور ویسے بھی اسٹڈی ان کا میرے خیال میں شغل ہے اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں. مجھے سوائے شاعری کے اور دوسری چیزیں نہیں آتی، لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ میرے سیکھوں. میں اگر اجازت ہو صاحبہ صدر کی تو میں ایک غزل سے پہلے ایک قطعہ سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اچھا، قطعہ عرض کیا: محبتوں کا گماں مٹ گیا زمانے سے، محبتوں کا گماں مٹ گیا زمانے سے، وفا کا نام و نشاں مٹ گیا زمانے سے، ہماری عزت و ناموس اس لیے نہ رہی کہ فکر سود و زیاں مٹ گیا زمانے سے. اس کے بعد ایک غزل ہے، عرض کیا ہے: انسانیت کو ہم نے جو اونچا نہیں کیا، انسانیت کو ہم نے جو اونچا نہیں کیا، کوئی بھی کام دہر میں اچھا نہیں کیا. ہم دوسروں کے کام اگر آ نہیں سکے، ہم دوسروں کے کام اگر آ نہیں سکے، ایک فرض بھی ادا یہاں گویا نہیں کیا. اور شعر ہے: ہر زخم اپنے دل میں چھپا کر ہی چپ رہے، ہر زخم اپنے دل میں چھپا کر ہی چپ رہے، لیکن تمہارے نام کا چرچا نہیں کیا. جور و ستم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے،
जोरो सितम के सामने डटकर खड़े रहे, लेकिन उसूल पर कभी सौदा नहीं किया। और शेर मुलाजा हो, उस बेवफा ने टूट के चाहा भी उस बेवफा ने टूट के चाहा भी है बहुत, उस बेवफा ने टूट के चाहा भी है बहुत, उसने सितम भी जान पे थोड़ा नहीं किया। और शेर है, रस्मे वफा भी पूरी तरह कब निभा सके, रस्मे वफा भी पूरी तरह कब निभा सके, कारे जहां भी हमने तो पूरा नहीं किया। और आखिरी शेर है, एजाज उसकी याद के दिल में जला के दीप, एजाज उसकी याद के दिल में जला के दीप, खुद को कभी भी हमने तो तन्हा नहीं किया। आदाब। बहुत ही उम्दा है, अच्छा, बहुत अच्छा, आखिरी शेर तो बहुत अच्छा आपका, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एजाज भाई के बाद अब मैं मोहतरमा सूफिया ज़मीर साहिबा से गुजारिश करूंगा ये खिताब के लिए। सॉरी एजाज भाई, आपकी गजल थोड़ी सी मिस हो गई, मुझे दूसरे कमरे में आना पड़ा, वहाँ शोर बहुत हो रहा था, घर में कुछ काम हो रहा है। तो मैं ये आप सबको पता है कि मैं यूसुफी साहब की बड़ी फैन हूँ, तो मैंने उन्हीं की तहरीर से जो है कुछ जो है इंतखाब किया है। और अभी मुझे लग रहा है काफी भारी भरकम गुफ्तगू हो रही थी, बहुत देर से, संजीदा और शायराना और भारी भरकम, तो ये शायद हल्की फुल्की तहरीर आप लोगों को अच्छी लगे। तो पिछली दफ़ा जब मैंने यूसुफी साहब का मजमून पढ़ा था तो उनकी खाका नवीसी का जिक्र किया था। तो ये उन्होंने जो खाके पेश किए उनमें से ये मेरा एक पसंदीदा, बहुत पसंदीदा खाका है, और ये खान औरंगजेब खान का है, जो कि यूसुफी साहब की किताब आबे गुम से लिया गया है। और इस बाब का उन्वान है कार काबली वाला और अलादीन बेचिराग। और अगर आप मजहबी किताबों को एक तरफ रख दें तो फिर गैर मजहबी किताबों में आबे गुम दुनिया की मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, जिसे मैंने कोई दर्जनों दफ़ा पढ़ा है और मुझे तकरीबन ज़बानी याद है। तो ये मजमून बहुत तवील है, मैं इसके चीदा हिस्से पेश करूंगी, इस तरह के इसका तसलसल बरकरार रहे। ये कहानी शायद सबने पढ़ी होगी, लेकिन जिन्हें पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं उनकी याद दहानी के लिए मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र बता देती हूँ। मैंने कहानी की तलखीस करने की कोशिश की है, काफ़ी लंबी कहानी है। खान साहब कबायली इलाका जात से ताल्लुक़ रखने वाले लकड़ी के ताजिर थे, और उनके कुछ पैसे यूसुफी साहब के दोस्त बशारत साहब की तरफ निकलते थे। रकम कुछ बड़ी नहीं थी, तकरीबन 2500 रुपए थे, मगर खान साहब उसको छोड़ने के लिए आमादा नहीं थे। बशारत पैसे देने पे तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि लकड़ी दागी है। खान साहब कहते थे कि हमने लकड़ी दी है, लड़की तो नहीं कि आप उसके जहेज में कीड़ा निकाल रहे हैं। तो वो उस सिलसिले में खान साहब उन पैसों की वसूली के लिए अपने आदमियों के साथ कराची आ गए और बशारत के घर पर ठहर गए। अब वो जो अखराजात वो करवा रहे हैं वो उन पैसों से बहुत ज्यादा है, उस रकम से। लेकिन इस सिलसिले में जो दिलचस्प सूरत हाल और जो कॉन्फ्लिक्ट पेश आ रहा है वो इस बाब का मौजू है और इस कहानी का उन्वान है। तो कहानी सिर्फ बहाना है, मकसद खान साहब की शख्सियत की खाका नवीसी है। और फिर जो उसकी एंडिंग है वो थोड़ी आपके दिल को भी छू लेगी, कि आपको पता चलेगा कि खान साहब एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं और बशार साहब के साथ वो सिर्फ वक्त गुजारना चाह रहे हैं, और ये दो दोस्तों का सिर्फ वक्त गुजारी का एक दूसरे के साथ बहाना है। तो बहुत खूबसूरत कहानी है, और जिस तरह से उन्होंने इनका ये खाका पेश किया है मेरे तो दिल में उतर गया। तो अब जो अल्फाज हैं वो यूसुफी साहब के हैं। एक मुद्दत से इस रकम के बारे में खतो किताबत हो रही थी। एक दिन खान साहब के दिल में जाने क्या आई कि कानूनी नोटिस की रजिस्ट्री कराई, सामान बांधा और नोटिस से पहले खुद कराची पहुंच गए। क़याम भी बशारत के यहाँ किया। दिन भर एक दूसरे के साथ झाएं करने के बाद शाम को खान साहब बशारत के साथ इनके घर चले जाते, जहाँ उनकी खातिर मुदारात इस तरह होती कि जैसे दिन में कुछ हुआ ही नहीं। औलिया अल्लाह जिस यकसुई से मराकबा और खुदा की इबादत करते हैं, खान साहब इससे ज्यादा यकसुई ग़िज़ा पे सर्फ करते थे। अक्सर फरमाते कि नमाज, नींद, खाने और गाली देने में कोई मखलूक हो तो मैं उसे गोली मार दूंगा। कहते थे कि घाटे और झगड़े से और गुड़ से और रोजे से भी हमारे दिमाग को एकदम गर्मी चढ़ जाता है।
ہم صرف رمضان میں ہاتھاپائی کرتا ہے، اس واسطے کے روزے میں گالی دینا منع ہے۔ ان کے دسترخوان پہ ران اور ٹانگ کے سوا کسی اور حصے کا گوشت کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی سبزی اور مچھلی دیکھی، جس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ بینگن اور مچھلی کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ انہیں ایسی ٹانگوں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی جنہیں وہ روز کر کے کھا اور کھلا نہ سکیں۔ ٹانگ کے گوشت سے رغبت کے باوجود خان صاحب کو سری پایوں سے سخت چڑھ تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، مجھ سے تو مواشی کے گندے گوبر میں بسے ہوئے کھروں کا آب جوش نہیں کھایا جاتا۔ خان صاحب وجی اور بھاری بھرکم آدمی تھے، قد تقریباً 6.5 فٹ، جسے وہ کلا اور ترے سے 7.5 فٹ بنا رکھتے تھے، مگر 8 فٹ کے لگتے تھے اور یہی سمجھ کر بات کرتے تھے۔ ہتے والی کرسی پہ جیسے تیسے ٹھنس کر بیٹھ جاتے، لیکن جب اٹھتے تو کرسی بھی ساتھ ہی اٹھتی۔ قصیدے، کیریکیچر اور سٹیچو کے لیے یہ لازمی ہے کہ کم از کم ڈیوڑے ہوں، یعنی لائف سائز نہ ہوں۔ خان صاحب اپنا سٹیچو آپ تھے۔ جتنی دیر میں خان صاحب کی شلوار میں کمر بند ڈلتا، اتنی دیر میں آدمی حیدرآباد ہو کر آ سکتا تھا۔ اعصاب اس حد تک مضبوط تھے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تھے ہی نہیں۔ شادی ایک ہی کی، یکگیر و محکم گیر کے قائل تھے۔ بیوی نے عاجز آ کر کئی بار ان سے کہا کہ دوسری کر لو تاکہ اوروں کو بھی چانس تو ملے۔ بات کتنی ہی غیر متعلق اور چھوٹی سی ہو، خان صاحب اس کے لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہتے۔ درگزر اور سمجھوتے کو انہوں نے ہمیشہ شیوہ مردانگی کے خلاف جانا۔ اکثر فرماتے کہ جو شخص خون خرابہ ہونے سے پہلے سمجھوتا کر لے، اس کے لیے پشتو میں بہت برا لفظ ہے۔ اردو، فارسی اور گجراتی کے علاوہ چاروں علاقائی زبانوں میں روانی سے گالی دے سکتے تھے۔ اپنے ماتوب کے درجات اسی کی مادری زبان میں بلند کرتے تھے۔ البتہ کہیں عجز بیان میں جھول محسوس ہوتا یا مخاطب زیادہ بے حیا ہوتا تو آخر میں اس کے تابوت میں پشتوں کی میخ اس طرح ٹھوکتے کہ کئی پشتوں کے آر پار ہو جاتی۔ ناشتے میں 3 ترتراتے پراٹھے اور شامی کباب کھانے اور لسی کے 2 گلاس پینے کے بعد دن بھر غنودگی کے عالم میں نیم باز آنکھوں سے دنیا اور اہل دنیا کو دیکھتے رہتے۔ ایسے غشی آور ناشتے کے بعد آدمی مراقبہ کر سکتا ہے، ایبسٹریکٹ پینٹنگ کر سکتا ہے، حکومت کا 5 سالہ منصوبہ بنا سکتا ہے، لیکن دماغی کام نہیں کر سکتا، نہ ڈھنگ سے بحثہ بحثی کر سکتا ہے، لہٰذا اثر نو حجت کا آغاز کرتے۔ تاثیر کے دلاویز غصے میں الفت کے بجائے حجت جڑ دیں تو ان کے طریقہ واردات پہ صادق آتا ہے۔ وہ جب ملے ہیں تو ان سے ہر بار کی ہے حجت نئے سرے سے۔ مجھے نہیں معلوم یوسفی صاحب نے اسے تاثیر کا مصرع کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ فیض کا مصرع ہے، لیکن بہرحال فرصت کے تمام وقت خان صاحب کراچی اور کراچی والوں کو دیکھنے اور جو کچھ دیکھتے اس پہ لاہور پڑھنے اور پڑھوانے میں گزار دیتے۔ فرماتے، آپ جن موقعوں پر نعرے، شعر و وظیفے کا ورد کرنے لگتے ہیں، وہاں پر ہم تو ٹھائیں سے گولی مار دیتے ہیں۔ میں اتنے دن سے یہاں ہوں، شہر میں ایک آدمی کے ہاتھ میں بندوق نہیں دیکھی۔ ہمارے یہاں تو نکاح کے وقت بھی پستول ساتھ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب مہر پہ گولی کی نوبت آ جائے۔ مجھے آئے اتنے دن ہو گئے، کراچی میں ایک بھی دنگا فساد نہیں ہوا۔ کیا یہاں رشتہ دار نہیں ہوتے؟ سب ایک دوسرے کو یتیم لاوارث سمجھ کے معاف کر دیتے ہیں۔ پرسوں کا واقعہ ہے، میں ایک دوست سے ملنے کے لیے لانڈھی گیا، بس کنڈکٹر نے ریزگاری نہیں لوٹائی۔ میں نے اترتے وقت گالی دی تو سنی انسنی کر گیا۔ میں نے دل میں کہا، بدبختہ، میں نے گالی دی ہے، نصیحت تو نہیں کی جو یوں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال رہا ہے۔ اتوار کو لنچ کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتے۔ اگر کھانا بدمزہ ہو تو موڈ بگڑ جاتا، نماز قضا کر دیتے۔ فرماتے کہ دل کا حال جاننے والے کے سامنے مجھ سے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا، کس دل سے 12 مرتبہ الحمدللہ کہوں۔ کمرے میں محفل تکرار و غیبت بدستور گرم رہتی اور وہ تنہا ایک کونے میں جا نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، مگر کان اسی طرف لگے رہتے۔ دوران نماز کوئی شخص آپس میں ایسی بات کہہ دیتا جو خان صاحب کے مزاج کے خلاف ہوتی تو فوراً نیت توڑ کے اسے پشتوں میں گالی دیتے اور پھر سے نیت باندھ کر اسی طرف کان لگا کر نماز پڑھنے لگتے۔ خان صاحب نے اپنے کمرے میں دوستوں کے لیے چاندنی بچھوا دی تھی اور اپنے بستر کو گول کر کے گاؤ تکیہ بنا لیا تھا۔ یہ چاندنی ان مشاعروں کے لیے مخصوص تھی جو بشارت کے ہاں اتوار کے اتوار بڑی پابندی سے ہوتے تھے۔ خان صاحب بھی 2 مشاعروں میں شریک ہوئے۔ شعر میں ذرا بھی ایج پیچ ہوتا تو پاس بیٹھنے والے سے دریافت فرماتے، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ سرگوشیوں میں مطلب بیان کر دیتا تو بآواز بلند فرماتے، لا حول ولا قوت۔ دوسرے مشاعرے کے بعد خان صاحب نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا یہاں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے؟ جواب ملا، اور کیا؟ بولے، خدا کی قسم، اس چاندنی پر اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ اس پر نماز جائز نہیں۔ ایسے جھوٹے شاعروں کی میت کو تو حقے کے پانی سے غسل دینا چاہیے کہ قبر میں کم از کم 3 دن منکر نکیر نہ آئیں۔ خان صاحب کے لیے شاعروں کا اتنا بڑا اجتماع ایک عجوبے سے کم نہیں تھا۔ کہنے لگے، اگر قبائلی علاقے میں کسی شخص کے گھر کے سامنے ایسا مجمع لگے تو اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے چال چلن پہ جرگہ بیٹھا ہے یا اس کا والد فوت ہو گیا۔ ایک دن ایک نوجوان شاعر نے دوسرے سے باز پرس کی کہ تم نے میری زمین میں غزل کیوں کہی؟
اس نے کہا 100 کی زمین ہے، تمہارے باپ کی نہیں۔ اس شاعر نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہ اضافت بہت کھاتا ہے۔ اس پر دونوں میں خوب تلخ کلامی ہوئی۔ شروع میں تو خان صاحب کی سمجھ ہی نہیں آیا کہ جھگڑا کس بات کا ہے۔ اگر زرعی زمین کا تنازع ہے تو زبانی کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم نے جب ردیف، قافیے اور اضافت کا مطلب سمجھایا تو خان صاحب دم رہ گئے، کہنے لگے لاہور والا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں سمجھا اضافت خور شاید رشوت یا خنزیر کھانے والے کو کہتے ہیں۔ پھر سوچا نہیں، باپ کو گالی دی ہے، اس پہ لڑ رہے ہیں۔ فرضی زمینوں پہ جوتم پیزار ہوتے ہم نے آج ہی دیکھی۔ پشتو میں اس کے لیے بہت برا لفظ ہے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ صوفیہ بہن، آپ نے بڑا اچھا یاد دلا دیا۔ اور یہ جو اس میں ہے نا کوئی پشتو میں اس کے لیے بہت برا لفظ ہے، یہ پورے مضمون میں کئی بار آتا ہے اس کا ذکر جی اور ایسی جگہ آتا ہے کہ بالکل آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جی بالکل ایک دم پنچ کی طرح آتا ہے، لگتا ہے وہ پڑھتے ہیں بہت بہت خوبصورت ہے ان کا انداز۔ بہت اچھا یہ نثر پا رہا ہے۔ اس کے بعد میں جناب اب سید بلیغ الدین بھائی آپ سے گزارش کروں گا کچھ خطاب کریں۔ السلام علیکم سب کو، بہت بہت اصل میں تو میں سننے کے لیے آیا ہوں، اور بہت خوبصورت جو لفظ تحقیق ہے نا، ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں میں، وہ سلمان جو ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں ہمیشہ اردو گھر کا جو 4 مقاصد ہیں۔ سب شرکا کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو کی۔ سلمان نے بہت زبردست کتاب کی طرف اشارہ کیا، 2018 میں شاید پڑھی تھی میں نے، پہلی ہومو سیپینس بائی ہریری، اور اس کے بعد پھر تھی دوسری کتاب تھی، 3 کتابیں پڑھنی چاہیے ان کی، ایک ہومو سیپینس، دوسری ہومو ڈیوس بریف ہسٹری آف ٹمارو، اور تیسری کتاب ہے وہ بھی بہت مشہور کتاب ہوئی 21 لیسنز فار دا 21st سینچری۔ زبردست کتاب ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ اگر ہمیں جدید ذہن کو سمجھنا ہے تو حریری جیسے رائٹرز کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہیں جیوش، لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ تھوڑا سخت ہے، برداشت کر لیجئے، ہیں تو جیوش یہ بائی برتھ بائی فیملی۔ سلمان اس کے اوپر زیادہ تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایتھیسٹ ہیں اور گے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہومو سیپینس میں اور ہومو ڈیوس میں جو جس کا پورا خاکہ پیش کیا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ تو یہ بلکہ میں تو سلمان سے ریکویسٹ کروں گا کبھی کوئی پروگرام رکھیں ان کے اوپر، اور ان کی جو 2-3 کتابیں ہیں جو بلاک بسٹر ثابت ہوئیں اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں اور سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہونے والی کتابیں، پہلی کتاب تو ہومو سیپینس، اس کے اوپر پروگرام رکھیں اور انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بہت خوبصورت ڈسکشن ہوگا۔ سلمان کی وجہ سے جو ہے نا تنوع رہتا ہے، غزل، شاعری سب باہر نکل جاتا ہے اس سے ماشاء اللہ سے۔ بہت بہت خوبصورت، یہ میرا تبصرہ تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک الفریڈ ایڈلر تھے، بہت اس پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، فلسفی تھے اور شخصی نفسیات کے تو ماہر ترین سمجھے جاتے تھے۔ ان کی ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ یہ خاص طور پہ یہ کتاب جب پڑھی تھی میں نے ہومو سیپینس، تو یہ بہت زبردست اس کی طرف اشارہ تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں، غیر معمولی اور حیرت انگیز صلاحیتیں دی ہیں، سب سے زیادہ منفرد اور حیرت انگیز صلاحیت جو ہے انسان کو قدرت کی طرف سے ملی ہے، وہ یہ صلاحیت ہے۔ الفریڈ ایڈلر کا یہ بہت مشہور ترین جملہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹرن اے مائنس انٹو اے پلس، کہ اس صلاحیت کی مطلب آخری حد یہ ہے کہ انسان تاریکی میں بھی روشنی کا پہلو دیکھ لیتا ہے، اور انسان ناموافق حالات کو بھی موافق حالات میں تبدیل کر لیتا ہے۔ جب وہ بازی کھو دیتا ہے تو اس وقت وہ دوبارہ اپنے لیے ایک نیا میدان تلاش کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی اتنی زبردست صلاحیت ہے، اور الفریڈ ایڈلر نے یہ کہا تھا کہ اس زمین پہ بسنے والے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جتنی زیادہ تاریکی ہوگی، اگر وہ اپنے اندر جو اس کے اندر پوٹینشل دیا ہوا قدرت کی طرف سے اس کو فوکس کر لے کسی طریقے سے، تو وہ سارے جو نیگیٹو حالات ہیں وہ ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور بہت مزہ آیا آج کی جو ہے وہ نشست میں۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی، اور یہ کتاب کا نام بھی میں نے سنا ہوا، پڑھنے کا موقع نہیں ہوا ہے پڑھنے کا، پھر ضرور ارادہ کروں گی۔ آپ لوگوں نے انکریج کر لیا اس کتاب کے لیے بتا کر۔ بلی بھائی آپ نے جب ایک پہلا جملہ بولا نا کہ سلمان بھائی نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید تحقیق کیونکہ عربی لفظ ہے، یہ بھی مشتق و حق سے ہی آیا ہوگی۔ اچھا صحیح، ہاں یہ حق تو خیر عربی لفظ ہے، اور اس کا جو تحقیق بھی عربی لفظ ہے، تو ہو سکتا جی ہے کہ یہ بھی اسی سے نکلا ہو، تحقیق لفظ ہاں حق سے نکلا ہو۔
میرے خیال میں تحقیق کا مصدر حق ہی ہے شاید، پتہ نہیں یہاں مطلب جو شیخ اعجاز یا عامر بھائی ہیں وہ زیادہ اس میں بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. جی خلیل صاحب آپ نے ایسے ہی مجھ پہ تحقیق کا وہ لگا دیا، ویسے تو شکریہ بہت بہت، لیکن میں تو بتایا میں تو پہلی کتاب بھی ختم نہیں کی، آپ نے تو اگلی 4 بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو اگر یہ سیشن ہوا تو آپ کے ہی نام سے ہوگا. نہیں آپ کے نام سے ہوگا، میں صرف اس میں آپ کی ہیلپ کروں گا. دونوں کے نام سے ہوگا بھائی. اچھا صاحب، اب صدر مجلس کی بات سے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو بچوں کی کہانی سناؤں گا آج، ایک آسان. میری پسندیدہ ترین کتابوں میں سے ایک ہے جو میں نے بچپن میں پڑھی تھی، حافظ جی. میں نے پہلے بھی اردو گھر میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، سعید لخت کی کتاب ہے، اور اس کا ایک مضمون ہے جو کہ مجھے جتنی بار پڑھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کہانی ہے، مضمون کیا ہے صاحب اس کہانی سے؟ کیونکہ مجھے اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ جس طرح کے جو ماحول بیان کیا گیا ہے اس ماحول سے میں آشنا ہوں. جو زبان بیان کی گئی ہے میں اسے اب اپریشیٹ کرتا ہوں. اس وقت بچپن میں تو وہ زبان اپریشیٹ نہیں کرتا تھا، لیکن جو با محاورہ اور خوبصورت زبان استعمال کی گئی ہے وہ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت پرانی کتاب ہے یہ. کہانی کا نام ہے نانی ٹخو. نانی ٹخو یہ کتاب کہانی کا نام ہے. گنگور گھٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی. ہمارے گھر زنانہ میلاد شریف تھا اور ملانیاں ابھی تھوڑی دیر پہلے مولود پڑھ کے گئی تھی. جو رشتے کی عورتیں دور محلے کی تھیں انہیں امی نے روک لیا تھا کہ بہن اس وقت کہاں جاؤ گی، نہ رکشا نہ تانگا، اور پھر می کا ہر دم دھڑکا، صبح کو چلی جانا. آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بجلی ایسی لپکے مار رہی تھی کہ زمین سے لگ جاتی تھی. اس ڈر سے کہ کہیں بارش نہ آ جائے 4 پائیاں برآمدے میں بچھائی گئی تھیں. بائیں طرف کونے میں ہمارا پلنگ تھا، ہمارے برابر ہماری خالازاد بہن سیما کا، اس کے بعد نانی ٹخو کا، اور پھر امی اور دوسری عورتوں کا. اب ان نانی ٹخو کا حال سنو. یہ نانی ٹخو سارے شہر کی نانی تھی. 70 سال سے زیادہ عمر ہوگی. منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت. کمر جھک کے زمین کو لگ گئی تھی. چلتی تو ایسے جیسے آٹ کا ہنسا لڑکتا چلا جا رہا ہے. شہر میں کہیں شادی بیاہ ہو تو نانی ٹخو سب سے پہلے موجود، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو. لوگ انہیں نانی سیدانی کہتے تھے مگر ہم بچوں نے ان کا نام نانی ٹخو رکھا تھا. 11 بج چکے تھے مگر باتوں کی کھچڑی پک رہی تھی. ایکاکی امی کو کچھ خیال آیا اور وہ ہم سے بولی، بیٹا سعید، صبح کو جا کر اس منہ ٹال والے سے کہنا کہ ساری گیلی لکڑیاں ہمارے گھر ہی میں ڈال گیا. توبہ، آنکھیں پھوٹ گئیں پھونکتے پھونکتے، اور لکڑیاں تھی کہ جلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی. ہم بولے، امی یہ صحبت خان بڑا لڑاکا آدمی ہے، لوگ اسے مصیبت خان کہتے ہیں. زیادہ 3-5 کرو تو کہتا ہے خوچا بھائی لکڑی گیلا ہے تو کیا ہوا، چولہے میں جلے گا تو سوکھ جائے گا. سیما بولی، تو آپ اس سے لاتے ہی کیوں ہیں؟ 2 قدم آگے بڑھ کر دوسری ٹال سے لے آیا کیجئے. جی ہاں، زبان ہلا دینا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل. ہم نے کہا آپ ہی اسکول سے آتے وقت لیتی آئیے کیجئے نا. لیجئے خالہ جان، سیما ہاتھ نکال کر بولی، بھلا کہیں لڑکیاں بھی لکڑیاں لاتی ہیں؟ جی ہاں، لڑکیاں ہوائی جہاز چلا سکتی ہیں، توپوں اور بندوقوں سے لڑ سکتی ہیں، تو لکڑیاں کیوں نہیں لا سکتی؟ اور پھر لکڑی اور لڑکی میں فرق ہی کتنا ہے؟ کاف کو یہ سے ملا دو تو لڑکی بن گئی اور لام سے ملا دو تو لکڑی. اس پر اتنے زور کا قہقہ پڑا کہ برآمدے کی چھت ہلنے لگی. امی نے بڑے پیار سے ہماری طرف دیکھا اور انجم آپا سے بولی، بڑا سمجھدار بچہ ہے ماشاءاللہ، 6ٹھی جماعت میں فرسٹ آیا ہے. اپنے ابا سے تو ایسی بحثیں کرتا ہے کہ بیچارے حقہ لے کے بیٹھک میں بھاگ جاتے ہیں، پر بیٹی ہے بہت شریر. انجم آپا بولی، اے خالہ، تیز دماغ کے بچے شریر ہوا ہی کرتے ہیں. واہ، رٹا لگا کے فرسٹ آئے تو کیا ہوا ہے؟ سیما منہ بنا کر بولی، اس طرح تو طوطا بھی فرسٹ آ سکتا ہے. ایک دن بڑا مزہ آیا خالہ جان، ذرا سنیے. آپ کمرے میں بیٹھے جھوم جھوم کر جغرافیہ رٹ رہے تھے. مانسون ہوائیں بارش برماتی ہیں. میں نے کہا بھائی جان، بارش برسانا تو سنا تھا، یہ برمانا کیا ہوا؟ بولے بکو مت، کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے. میں نے کتاب دیکھی، اس میں چھپائی کی غلطی سے برسانا کی سین موٹی ہو کر میم بن گئی تھی. ہم نے غصے سے کہا، امی اسے سمجھا لیجیے، ایسا نہ ہو کہ میری تلوار تڑپ کر نیام سے باہر نکل آئے اور میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگ جائیں. اے بیٹا خدا کا نام لے، امی بولی، کیسی بری فالے منہ سے نکالا ہے، ویسے ہی سنا ہے جنگ چھڑنے والی ہے. چل بتی بجھا دے اور پنکھا تیز کر دے، نیند آ رہی ہے، منہ حبس کتنا ہے.
अरे नासिरा, तुझे हवा आ रही है? नासिरा बाजी परले कोने में से बोली, हाँ कभी कोई बचा कुचा झोंका आ ही जाता है। अरे सईद, परवेज की सीटी अपने पास रख ले, सुबह उठते ही बजा बजा कर सबको जगा देगा। हमने सीटी लेकर तकिए के नीचे रख ली और बत्ती बुझाकर लेट गए, मगर नींद कोसों दूर थी। इतना बड़ा बरामदा और एक पंखा, पसीने छूट रहे थे। थोड़ी देर बाद सब सो गए और बरामदा हल्के भारी सुरीले और बेसुरे खर्राटों से गूंजने लगा। इनमें नानी टखों के खर्राटे सबसे बुलंद थे। वो ऐसी डरावनी आवाजें निकाल रही थी जैसे बिल्लियां लड़ रही हों। हमने बेचैनी से करवट बदली तो सीमा बोली, भाईजान जाग रहे हो? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? हमने पूछा। नींद क्या खाक आए, वो बोली, एक तो गर्मी, ऊपर से नानी टखों के खर्राटे। कोई कहानी सुनाइए। कहानी सुनाओ कि तमाशा दिखाऊं? ये कहकर हमने नानी टखों की तरफ देखा। वो चित लेटी बिल्कुल बेखबर सो रही थी और सांस के साथ उनके होठों में से होंठ ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे लोहार की धोकनी से भट्टी में फड़फड़ाते। तमाशा? वो कोहनी के बल उठकर बोली। तमाशा कैसा? ऐसा दिलचस्प और मजेदार है कि तुमने कभी ना देखा होगा, हमने कहा और तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया। दिखाइए, वो आहिस्ता से बोली। अंधेरे में उसकी आंखें हैरत और दिलचस्पी से चमक रही थी। पहले वादा करो कि भांडा नहीं फोड़ोगी, क्योंकि जूते खाने का खतरा है। जूते पड़े तो दोनों आधो आध कर लेंगे, वो बोली। शुरू के तुम खा लेना और आखिर के मैं। आखिर के क्यों? हमने पूछा। बोली, आखिर में मारने वाले हाथ जो थक जाते हैं। बड़ी होशियार हो, फिर भी इम्तिहान में थर्ड आती हो। तुम्हारी तरह रट्टा जो नहीं लगाती जनाब, दिमाग से काम लेती हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तमाशा दिखाओ। हमने तकिए के नीचे से सीटी निकाली और चुपके से सीमा के पलंग पर चले गए। नानी टखों को तन बदन का होश न था, ऐसी सो रही थी जैसे अभी कभी नहीं उठेंगी। हमने सीटी इनके मुंह में ठूसी और दोनों होंठ बंद कर दिए। बेचारी का पोपला मुंह था। सीटी होंठों से ऐसी चिपक गई जैसे लई लगा दी गई हो। अब जो नानी टखों सांस लेती तो आवाज निकलती है, फुर्र पी फुर्र पी। सीमा का ये हाल कि हंसी रोके न रुके। हम जल्दी से अपने पलंग पर आकर ऐसे बन गए जैसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उधर नानी टखो बराबर फुर्र पी किए जा रही थी। यकायक नानी टखो ने एक लंबी गहरी सांस ली और सीटी में से ऐसी जोर की आवाज निकली कि अम्मी घबरा के उठ बैठी। उन्होंने हैरत से नानी टखो को देखा और बोली, ऐ नानी, ओ नानी, ये क्या कर रही हो? नानी टखो बोली, फुर्र पी। इस पर अम्मी का पारा चढ़ गया। चिल्लाकर बोली, ऐ भी जरा इस बुढ़िया को तो देखो। वही मसल है कि बूढ़े मुंह वहां से लोग करें तमाशे। ये उम्र और ये चौंचले। ऐ नानी, सीटी बजाने के लिए रात ही रह गई थी, सारे घर की नींद हराम कर दी है। ये कहकर उन्होंने नानी टखो को जोर से झंझोड़ा। वो समझी कोई आफत आ गई है। जल्दी से जूतियां हाथ में ली और हु करती शहर में दौड़ने लगी। शोर सुनकर तमाम औरतें जाग गई। उन्होंने समझा कोई चोर घुस आया है। सब बेतहा से चीखने लगी। इस चीखन धाड़ में बच्चों की भी आंख खुल गई और उन्होंने ऐसी दुहाई दी कि सारा घर सर पर उठा लिया। गुल गपाड़े की आवाज बैठक में गई तो अब्बा जान हड़बड़ा कर बैठे। उन दोनों डाके बहुत पड़ रहे थे। वो समझे डाकुओं ने हमला कर दिया। छठ बंदूक लेकर अंदर घुस आए। कुछ देर हक्का बक्का खड़े नानी और अम्मी को घूरते रहे, फिर बोले, ला हौल वला कुव्वत, यानी ये क्या हो रहा है? हद हो गई। मैं कहता हूँ ये पागलों की तरह शोर क्यों मचा रही हो? अम्मी हाथती हुई बोली, इस बुढ़िया ने तो कयामत बर्पा कर दी है। गजब खुदा का, एक तो सीटी बजा रही थी और मैंने रोका तो भागना शुरू कर दिया। सीटी बजा रही थी? अब्बा ने ताजुब से पूछा। ला हौल वला कुव्वत, दिमाग चल गया है इसका? सीमा मुंह में दुपट्टा ठूंसे हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिर उससे जब्त ना हो सका तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब्बा जान ने मुड़कर हैरत से उसे देखा और बोले, इसका क्या मतलब? ये लड़की क्यों हंस रही है? ऐ लड़की, सचमुच बता क्या मामला है, वरना याद रख मेरी बंदूक भरी हुई है। बंदूक का नाम सुना तो सीमा की रूह फना हो गई। जल्दी से थूक निकल कर बोली, बात ये है खालू जान कि नानी टखो के मुंह में भाईजान ने सीटी ठूंस दी थी। और ऐ है, अम्मी ने सर पर हाथ मारकर कहा, तो ये सईद साहब की कारस्तानी थी। कहाँ है ये सईद का बच्चा? अब्बा जान ने हमारी तरफ से बढ़ते हुए कहा। पास आकर कान पकड़कर जो खींचा तो हम एकदम स्टैंड अप हो गए। चल मेरे पास बैठक में सुना, शैतान कहीं का। उस दिन से नानी टखो हमारे घर कभी नहीं आई। खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। ये कहानी है जो कि मैंने बचपन में कई बार पढ़ी है, अभी भी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूरी किताब ऐसी कहानियां हैं।
جو کہ ہم جیسے بہت مڈل کلاس لوگوں کی کہانی ہے جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں بالکل جو واقعات سے. اور زبان بہت خوبصورت ہے, آپ نے دیکھا ہوگا زبان اس کی بہت اچھی. بہت عمدہ رضوان صاحب, بہت مزے کی تھی. صوتی اثرات بہت اچھے دیے. پڑھا بھی بہت اچھی طرح سے رضوان. شکریہ شکریہ. تو عشرت امجد صاحب, آپ صدر مجلس آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ سے؟ ہاں, میں نے بھی اتفاق سے کچھ ایک شاعر صاحب کی نظم میرے نظر سے گزری جن کا نام میں نے تو خط نہیں سنا تھا, آپ لوگ تو ضرور جانتے ہوں گے. ان کا نام ہے بے خود بیدایونی. تو ان کا اب ہم نے کہا کہ یہ تو پیدا ہی ہوئے تھے 1857 میں. تو اب اس کے بعد سے 55 سال کی عمر میں صرف ان کو وقت ملا, مہلت ملی, مگر انہوں نے اچھی شاعری کی. تو اسی سے کچھ ہم متاثر ہوئے. ہم نے کہا کہ چلو ان پرانے لوگوں کو بھی ہم لوگ یاد کریں, کچھ اتنے بڑے بڑے شعراء کرام تھے. تو ایسے آپ لوگ جانتے ہوئے, مگر ویسے ہم تھوڑی سا ان کی ہسٹری بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا اصلی نام محمد عبدالحی صدیقی تھا. ان کی پیدائش بدایوں میں ہوئی 17 ستمبر 1897 میں ہوئی. صدیقی فیملی کے ایک بہت جانے مانے خاندان سے تھے. انہوں نے ایران سے دہلی آ گئے 13 صدی میں. اس وقت سلطان غیاث الدین بلبان کی حکومت تھی اور شیخ سعدی شیرازی کے بھائی بھی تھے جو کہ فارسی کے لٹریچر کے نمبر 1 شاعر میں سے تھے. حمید الدین کو چیف جسٹس کے عہدہ سے بلبان والوں نے حمید الدین کو چیف جسٹس کے عہدہ سے نوازا اور ان کے بدایوں میں بہت ساری زمینیں بھی عطا کی. اس وقت دہلی سلطنت کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا بدایوں. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ شعراء اپنے تخلص رکھتے تھے جس کو پین نیم کہتے ہیں. انہوں نے اپنا تخلص بے خود رکھا جس کے معنی ون سیلف یکتا تھا, جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بدایوں سے منسلک کر دیا. یہ شاعر تھے, وکیل تھے اور مغل عہد سے بہت پہلے. ان کی حمد نعت ربائی بہت مشہور ہے. ویسے زبان ان کی شاعری کی زبان دوز اتنا نہ ہو سکی جتنا غالب, میر اور دوسرے شعراء کرام کو پذیرائی ملی. ان کے شعر میں محبت, فلسفہ اور اسلام بہت زیادہ ملتا ہے. یہ ان کا پسندیدہ موضوع رہا تھا. 1910 تک ان کا کوئی دیوان نہیں مرتب ہو سکا. بہت دنوں کے بعد جب ان کے بہت سارے کام جو تھے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے, اس کو ان لوگوں نے کمپائل کیا اور پھر بنایا, مگر وہ 10 تک تو ان کا نہیں ہوا. اور اتفاق سے 55 سال کی عمر میں وہ 10 نومبر 1912 میں ان کا انتقال ہوا اور وہ بدایوں میں مدفون ہے. تو یہ تو بہت ہی چھوٹی سی ان کی ہسٹری ہے, مگر ان کے اشعار تو مجھے جو ملے وہ مجھے ایک بہت سارے ہی اچھے لگے تھے, مگر 1-2 مجھے اچھے لگے. میں نے کہا کہ میں بھی شعر ہی سنا دیتی ہوں. ویسے آپ لوگوں کا جو نصیب جو ہے وہ بہت آیا مزہ سن کر کے. تو ایک تو میں نے یہ پسند کیا تھا, تم نے وعدہ تو کیا لیکن رہے گا یاد بھی. ختم تھا نغمہ بھی مجھ پر نالائے فریاد بھی. باغباں بھی یاد کرتا ہے مجھے صیاد بھی. کیا خبر ہے اس تسلی کا اثر کب تک رہے. تم نے وعدہ تو کیا لیکن رہے گا یاد بھی. 2 تقاضے کس سے اٹھے 2 تقاضے کس سے اٹھے. لیجئے دل نظر ہے خواہش تقدیر بھی ہے آپ کا ارشاد بھی. خانہ دل کے ہاتھوں سے بٹ کر مٹ گیا. خانہ دل کے ہاتھوں سے بن کر مٹ گیا. ایک دن میں ہو گیا آباد بھی برباد بھی. ناتوانی کی معاون تھی کسی کی ناز کی. ناتوانی کی معاون تھی کسی کی ناز کی. دل میں گھٹ کر رہ گئی ہے آہ بھی فریاد بھی.
سب کے سب پیدا ہوئے ایذا رسانی کے لیے، سب کے سب پیدا ہوئے ایذا رسانی کے لیے، آسماں بھی غیر بھی تم بھی تمہاری یاد بھی، زندہ تھا برخود کو دم سے نام داغ و میر کا، زندہ تھا بخود کے دم سے نام داغ و میر کا، آج رخصت ہو گیا وہ خانما برباد بھی۔ تو ایک اور ہے جو ہے تو لمبا، میں تھوڑا ہی سا اس کو پڑھوں گی۔ نہ کچھ عذاب ہی پایا نہ کچھ ثواب ملا، ازل میں داد و دہش کا جو حکم عام ہوا، تو سب کو مال زر علل حساب ملا۔ کسی کو عالم طفلی کا عیش و آرام، کسی کو راحت و عشرت بھرا شباب ملا، کسی نے دولت ارمان و آرزو پائی، کسی کو خلت اندوہ و اضطراب ملا، کسی کے باٹ میں قسمت سے شوخیاں آئیں، کسی کو شرم عنایت ہوئی حجاب ملا، کسی کی جان کی تکلیف انتظار ملی، کسی کے دل کو غم ہجر کا عذاب ملا، کسی کو پردہ نشینوں کا غضب نصیب ہوا، کسی کو عشق رخ یا رب نقاب ملا، جو عاصیوں کے اجارے میں معیشت آئی، تو زاہدوں کو طریق رہ ثواب ملا، کہ کسی کی بات نے ایجاد عیسوی پایا، کسی کے قلب کو آزار التحاب ملا، کسی کو ذوق کباب جگر حصول ہوا، کسی کو شوق قدح نوشی شراب ملا، کسی نے بخت نہ پائی سپہر کی گردش، کسی کے دل کو زمانے کا انقلاب ملا، کسی کو عقل کسی کو تمیز ہاتھ آئی، کسی کو ذہن ہزاروں میں انتخاب ملا زمیں کو شرف جلوائے حسینہ سے، ملا زمیں کو شرف جلوائے حسینہ سے، فلک کو بہرے ضیاء نور آفتاب ملا، غرض کہ میں نے کیا جس قدر خیال اس دن، ہر ایک اپنے مرادوں پہ کامیاب ملا، مگر نصیب سے بے خود ہی رہ گیا محروم، نہ کچھ عذاب ہی پایا نہ کچھ ثواب ملا، پھر اب کہو کہ دیا کیا کسی نے کچھ دیا، پھر اب کہو ملا کیا فقط جواب ملا۔ شکریہ، بس اتنا ہی تھا۔ بہت بہت شکریہ عائشہ دمہ صاحبہ۔ تو آپ کی اجازت ہو تو ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، پھر دوسری بات کر لیتے ہیں۔